نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ عزیز بھائی اور دوستو، جماعت اسلامی کیوں ترجیح ہے؟ اس لیے کہ اسلام قابل ترجیح ہے۔ ہم اسلام کی خاطر جماعت اسلامی میں شامل ہوئے اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ اسلام کے دعوے دار تو اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، اسلام کے لیے کام بھی کرتی ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک فرق ہے۔ بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو اسلام کے مسلکی فقہی چیزوں کو ترجیح دیتی ہیں۔ مسلک، فقہ، اسکول آف تھاٹ اپنی جگہ پہ ضرورت ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں وہ اہم ترین نہیں ہے کہ اسلام کی خدمت چھوڑ کر ہم ایک مسلک اور ایک فقہ کی خدمت میں جو ہے نا وہ لگ جائیں۔ سید ابوالعلا مودودی نے اسلام کے حوالے سے جو پہلی کتاب لکھی، دینیات، ایک نیا اسلوب دینیات کو، اسلام کو سمجھانے کا انہوں نے متعارف کروایا، اور اس اسلوب نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ دینیات، اس نے عقل اور دل کو مطمئن کیا۔ جو لوگ مسلمان نہیں تھے ان کو بھی اسلام اور دینیات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی۔ جماعت اسلامی اور باقی جماعتوں میں فرق یہ ہے، اسلام کے حوالے سے، کہ جو دینیات کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو خطبات کے اندر بیان کیا گیا، وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت پیدا کی ہوئی ہے۔ چاند، سورج، ہوائیں، پانی، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ قانون مقرر کر دیا ہے، اور اس قاعدے اور قانون سے بال برابر بھی کائنات کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز انحراف نہیں کر سکتی۔ وہ اطاعت و فرما برداری کے لیے پابند ہے۔ وہ کشش ثقل، وہ فاصلے درمیانی، یہ ساری چیزیں اگر اپنے اصول اور ضابطے اور اطاعت و فرما برداری سے نکل جائیں تو قیامت آ جائے گی۔ آئنسٹائن، نیوٹن، سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز ایک ضابطے اور قانون کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس ضابطے اور قانون کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے۔ اگر اس اطاعت و فرما برداری سے سر منہ انحراف کر دے تو قیامت آ جائے گی۔ مولانا مودودی نے یہی تصور دینیات میں پیش کیا کہ جس طرح سے پوری کائنات کا ایک نظام ہے اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ وابستہ ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے لیے بھی اطاعت و فرما برداری والا ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہ کہا کہ امتحان کی خاطر اسلام کی اطاعت و فرما برداری سے انسان نکل سکتا ہے، پابندی لازم نہیں ہے۔ باقی کائنات پر پابندی لازم ہے، اس پر اطاعت و فرما برداری اس طرح سے لازم نہیں ہے۔ باقی ساری مخلوقات اگر اطاعت و فرما برداری کے نظام سے نکل جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اشرف المخلوقات اگر اطاعت و فرما برداری سے نکل جائے گا تو قیامت تو نہیں آئے گی، لیکن اس اشرف المخلوق کو ایک دن قیامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اور وہ فیصلہ کن وقت ہوگا۔ تو گویا جماعت اسلامی کا اسلام پیدائشی اسلام نہیں ہے، فقہی اسلام نہیں ہے، مسلکی اسلام نہیں ہے، اطاعت و فرما برداری والا اسلام۔ سچی بات یہ ہے کہ جب ہم دینیات اور خطبات اور بنا اور بگاڑ جماعت کا ابتدائی لٹریچر پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم اثر نو مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بائے چانس مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمانوں جیسا نام رکھا گیا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن جب یہ کتابیں پڑھتے ہیں، اس تعلیم سے واقف ہوتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ پھر افغانستان کے استاد محقق انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، پچھلی کرونا میں وہ فوت ہو گئے، وہاں منسٹر بھی رہے، کہنے لگے کہ جب میں یہ کتابیں پڑھا اس سے پہلے میں بائی چانس مسلمان تھا، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں بائی چوائس مسلمان ہوا۔ بائی چانس مسلمان ہونا اور بات ہے، بائی چوائس مسلمان ہونا ایک دوسری بات ہے۔ اطاعت و فرما برداری والا اسلام۔ دوسرا فرق یہ ہے اسلامی نظام۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ صرف اطاعت و فرما برداری زندگی کے ایک دائرے تک محدود نہیں رہنی چاہیے، مسجد، مدرسہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہاں تک کافی نہیں ہے۔ اسلامی نظام عدالت میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں ہمہ گیر قسم کا یہ ہے اسلامی نظام۔ باقی جماعتیں فکر اگر کرتی ہیں تو مسجد، مدرسہ، مکتب، زندگی کے اندر باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ بر صغیر جب غلامی کے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور کچھ امکانات پیدا ہوئے تھے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں گے، تو ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء ہند، اس کا موقف یہ تھا کہ انگریز چلے جائیں تو ہم کانگریس کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، صرف ایک شرط ہے کہ ہندو مسلمانوں کے کچھ حقوق کی ضمانت دے دے پارلیمنٹ کے ذریعے دستور میں۔ وہ یہ کہ ہمیں نماز، روزہ، مسجد، ان ساری چیزوں کی اجازت ہو، اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ فقہی اسلام کی اجازت ہو جائے، اسلامی نظام اس کی کوئی فکر نہیں۔ مولانا مودودی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ایک اور طرح کی غلامی ہوگی۔ انگریز کے جانے کے بعد ہندوؤں کی غلامی میں ہم چلے جائیں گے، ہمیں یہ آزادی اس طرح سے منظور نہیں ہے۔ دستور میں آئلی قوانین کی ضمانت کافی نہیں ہے۔ آئلی قوانین، نکاح، طلاق، نماز، یہ ایک مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق ہمیں جاری رکھنا چاہیے، نہیں۔ مشترکہ قومیت نہیں، اسلام ایک الگ قومیت کی پہچان ہے۔ اسی لیے مولانا مودودی کا نقطہ نظر اس دور کے اندر بھی جمعیت علماء ہند سے مختلف ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا مودودی جمعیت علماء ہند کا جو ترجمان تھا اس کے مدیر تھے، اسی بنیاد کے اوپر وہ وہاں سے فارغ ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ترجمان القرآن کا آغاز کیا۔
ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئلی قوانین اور ان کی بس نمائشی اسلام، آرائشی اسلام، یہ اس کی اہمیت دی جاتی ہے۔ مدینے کی ریاست، اتھارٹی بنا دینا، پاکستان کے اندر شروع سے یہ منافقت جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ جو جماعت اسلامی نے بدل دو نظام کی تحریک شروع کی، اسے ذرا سمجھیے۔ 1947 میں آزادی کی رات پاکستان کے بنتے ساتھ ہی ایک عبوری حکم نامہ جاری ہوا۔ وہ حکم نامہ یہ تھا کہ جب تک نئے قواعد و ضوابط نہیں بنیں گے اس وقت تک انگریز کے بنائے ہوئے قوانین چلتے رہیں گے۔ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین، پولیس ایکٹ، عدالتی ایکٹ، سول لا، فوجداری لا، بیوروکریسی کا نظام، جیل مینول، زندگی کا ہر نظام انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتا چلا جائے گا جب تک کہ ہم نئے قوانین نہیں بنائیں گے۔ اور یہ قوانین عوام کے لیے نہیں تھے، یہ رعایا کے لیے تھے کہ انگریز 7 سمندر پار آئے تھے، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، گورنر ہاؤسوں میں رہتے تھے، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، بڑے بڑے ان کی مراعات، دفاتر، ان کے گھر، کئی کنالوں کے اندر کئی نوکر چاکر، ان سب نظام کو تحفظ دے دیا گیا وقتی طور پر۔ بات تو ٹھیک تھی، لیکن یہ وقت گزرتا چلا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی نیا آئین پاکستان کے اندر بنایا گیا اس میں یہ شک لکھ دی گئی۔ 1973 کے آئین کے اندر بھی یہ لکھا گیا کہ اس دور کے سارے نظاموں کو انڈیمنٹی حاصل رہے گی جب تک کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نئی قانون سازی نہیں کرے گی۔ ابھی بھی یہ موجود ہے دنیا کے اندر، کہیں اتنے بڑے بڑے گورنر ہاؤس نہیں ہیں، کہیں اتنے بڑے ڈپٹی کمشنر ہاؤس نہیں ہیں، کہیں اتنی مراعات نہیں ہیں، کہیں اتنی ججوں کی، جرنیلوں کی، وہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں اب تک۔ دوسری طرف اسلام کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل روح نکال دی گئی، بنتی ہی نہیں، بنتی ہے تو ان کی سفارشات کتابوں کے اندر رہتی ہے، حکومت کے لیے کوئی لازمی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت کورٹ بنتی نہیں، بن جائے فیصلے نہیں کرتی، فیصلے کر لے کتنی بڑی منافقت ہے کہ ان فیصلوں کے خلاف جو شریعت کورٹ کئی برسوں کے بعد دیتی ہے، تو ہماری آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر شریعت کے کورٹ کے کسی فیصلے کو عدالت عالیہ میں چیلنج کر دیا جائے تو اسی وقت سٹے ہو جائے گا۔ تصور کیجیے، انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کو تحفظ حاصل ہے اور پاکستان بنانے کے مقاصد کو کوئی تحفظ حاصل نہیں۔ کئی لوگ اس معاملے کے اندر گئے، یہ جو سود کے خلاف برسا برس کے بعد اگر جنگ جیت لی گئی تو اس کے بعد بھی اگر کوئی عدالت میں چلا گیا تو عدالت میں فیصلہ چلانے سے پہلے ہی اس کی درخواست جمع ہوتے ہی اس کو سٹے مل جاتا۔ کتنی بڑی منافقت ہے۔ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اسے آئین کے اندر کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، اور انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کو آئین کے اندر آج بھی تحفظ حاصل ہے۔ وہ جیل مینول ہو، وہ کسی کی زمین پر ایکوائر کرنا ہو،
کہ آپ کی زمین جو ہے وہ حکومت کو پسند آ گئی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر یہ کر دیا گیا کہ کسی پراپرٹی ڈیلر کو، ہاؤسنگ سوسائٹی کے کسی ذمہ دار کو پسند آ گئی ہے، وہ بھی آپ کی زمین کو ایکوائر کر لے گا۔ دنیا میں کہیں اس طرح کا نظام نہیں ہے، یہ انگریز کا بنایا ہوا نظام تھا، اس لیے کہ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے یہاں جو آزادی کی جراثیم تھے ان کو قابو کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا۔ خود انگلستان کے اندر، امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں یہ عدالتیں نہیں ہیں، یہ قوانین نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہم نے سینے سے لگائے ہیں۔ تو بدلو اس نظام کو اور اسلامی نظام کو قائم کرو، اور یہ اسلامی نظام صرف آئلی قوانین کی حد تک نہیں، معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت۔ تو جماعت اسلامی کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے اسلامی نظام کے حوالے سے ایک بڑی لمبی جدوجہد کر کے یہ مورچہ فتح کیا۔ ضبط ولادت سے لے کر سود، پردہ، اسلامی نظام معیشت، زندگی کا کوئی ایک سوال نہیں چھوڑا جس پہ جماعت اسلامی نے کام نہ کیا۔ جتنے فتنے اٹھے اسلام کے خلاف، ان کی سرکوبی کی۔ آج سوشلزم اور کمیونزم، سرمایہ داری، بڑی بڑی یونیورسٹیاں اسلام کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کر رہی کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے۔ لوگ مان گئے ہیں، ہر چیز کا جواب ایسا دے دیا گیا ہے کہ جس کے بعد کوئی سوال نہیں اٹھ رہا۔ دل و دماغ مطمئن ہو گئے ہیں، سوال صرف منافقت کے خاتمے کا ہے کہ ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ جماعت اسلامی کی سیاست کو بھی سمجھ لیجئے۔ ہماری سیاست کیا ہے؟ ہماری سیاست یہ ہے، اسے اگر ایک مثال سے سمجھانا چاہوں جو دیر اور ہمارے بھائیوں کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے، جس طرح سے تبلیغی جماعت والے چھوٹی چھوٹی قاعدوں کو سمجھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی مسجد میں کسی نے دروازہ بند کر دیا ہے، تالے لگا دیے ہیں اور لوگوں کو کہا کہ جاؤ جا کے گھروں میں نماز پڑھو، تو کیا ہم اس کو مطمئن ہو کر گھروں میں چلے جائیں گے؟ نمازی تو سوچتے رہیں گے، مسجد کے دروازے پہ جو ہے وہ جمع ہوتے رہیں گے، کیا کریں کیا نہ کریں، عدالت میں جائیں، پولیس کے پاس جائیں۔ جو بے نمازی ہیں وہ آئیں گے، وہ جلسہ کریں گے، وہ جلوس کریں گے، وہ تالا توڑیں گے، وہ کہیں گے بہت بڑی نیکی ہے، ہم تو نماز پتہ نہیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، جاؤ اندر جا کے نماز پڑھو۔ ان کی غیرت اتنی حرکت میں آ جائے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے، نمازی سوچتے رہیں گے اور بے نمازی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ مسجد کے دروازے کو کوئی لاک کر دے اور تالا لگا دے اور کہے کہ جی جاؤ جا کے گھروں میں پڑھے۔ بالکل اسی طرح سے اسلام آباد میں اقتدار کے دروازوں پر اسلام کے حوالے سے تالے لگا دیے گئے، اقتدار کے ایوانوں میں اسلام کا داخلہ بند کر دیا گیا، معیشت میں، معاشرت میں، عدالت میں، سیاست میں، تعلیم میں۔ اور حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، آپ جاؤ جا کے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ جو کچھ کرنا ہے وہ کرو، اور اسلام آباد کی طرف مت دیکھو، پارلیمنٹ کی طرف مت دیکھو، عدالت عالیہ کی طرف مت دیکھو، اس طرف مت دیکھو۔ ہماری قوم کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہا کہ جو اجتماعی نظام ہے وہ تو انگریز کے دور کا چلتا چلا آ رہا ہے، اور ہم گھر گھر بیٹھ کے تو کہہ رہے ہیں بس تبلیغ کرتے چلے جائیں۔ نہیں، ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، جدوجہد کریں گے، لوگوں کو آمادہ کریں گے، ان کے اندر شعور بیدار کریں گے کہ آؤ اس نظام سے ٹکرانے کی کوشش کرو۔ جماعت اسلامی کا ایک اور امتیاز ہے، اسے بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اور اسی وجہ سے ہم اسلام اور جماعت اسلامی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک ہے اسلام کو پسند کرنا، اسلامی نظام کو پسند کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا۔ ایک اس سے اگلا درجہ ہے تبلیغ کے دائرے سے نکل کر تنفیذ کے دائرے میں پہنچنا۔ تبلیغ کیا ہے؟ کچھ اعمال
کی خیر و برکت سے لوگوں کے دلوں کو متوجہ کرنا، کچھ منکرات کے بارے میں عذاب اور مشکلات بیان کر کے لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنا، ان کے دلوں میں کراہت پیدا کر دینا، یہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ سے آگے نکل کر داعی بننا، تنفیذ کی جد و جہد کرنا۔ ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں یار یہ بس کوئی ضروری نہیں ہے، یہ واقعہ کربلا سے شروع ہو گیا۔ تبلیغ کو جاری رکھو، تنفیذ کی جد و جہد مت کرو۔ تنفیذ کی جد و جہد کرو گے تو مشکلات آئیں گی، گرفتاریاں ہوں گی، جیلوں میں جانا پڑے گا، دین کے راستے کے اندر دیواریں کھڑی ہوں گی۔ تو بس گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہو، تنفیذ کی طرف جو ہے وہ مت جاؤ۔ برسا برس سے پھر جو تنفیذ کی جد و جہد کرنی تھی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کے بارے میں ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یہ سید ابو العلا مودودی کا اعزاز تھا کہ انہوں نے تبلیغ سے آگے بڑھ کر تنفیذ، تلقین سے آگے بڑھ کر نافذ ہونے کی بات، اسلام کو غالب کرنے کی بات وہ شروع کی۔ جب جماعت اسلامی بنی تو لوگوں نے مولانا مودودی پر اعتراض اٹھایا کہ اسلامی جماعتیں بنتی ہیں مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، خانقاہ بنانے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی نظام اور اسلامی حکومت الہیہ کا قیام کریں گے۔ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ لوگوں کے کلمے ٹھیک کرانے کے لیے ہم جماعتیں بناتے ہیں، گشت کرتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایک ایسی جماعت بنا رہے ہیں جو حکومت الہیہ کے لیے، پورے بر صغیر کے اندر جو ہے وہ انگریز حاکم ہے، یہ چلے بھی جائیں گے تو اتنا بڑا ہندوؤں کا اکثریت ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بنے گی، اقتدار اور اختیار کو اللہ کے باغیوں سے چھین کر اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان بنائیں گے۔ ذرا سوچئے، مولانا مودودی کی اس بات کے اوپر بڑے بڑے علماء کرام نے سوالات کی بچھاڑ کر دی، تو مولانا نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی تھی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ پڑھ کے سنائیں کہ قرآن میں تم دیکھتے نہیں۔ یہ تنفیذ عمل ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کے اوپر جد و جہد جاری رکھنی۔ حکومت الہیہ کا قیام جو ہے، اس کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی جس نے پوری امت کے اندر ایک نیا تصور پیدا کر دیا۔ اسلام اطاعت و فرما برداری والا نظام، اور اسلام صرف فقہ اور مسلک نہیں ہے، اسلام صرف نمائشی اور ارائشی نہیں ہے، اسلام صرف ایک دائرے تک نہیں ہے، زندگی کے ہر دائرے میں ایک نظام کی بات کرتا ہے، اور اسلام کو صرف تبلیغ تک محدود نہیں رکھنا، اسلام کی تنفیذ کی جد و جہد کرنی ہے۔ ایک چھوٹے سے دائرے سے نکل کر ریاست کے دائرے کو حکومت اور کلمہ طیبہ پڑھانا ہے۔ یہ پوری جد و جہد ہے جو جماعت اسلامی نے اختیار کی ہے۔ اس پوری جد و جہد کے اندر جماعت اسلامی کو بہت ساری کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور ان کامیابیوں میں جماعت اسلامی میں جن لوگوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ نسلوں کے ایمان کو بچایا ہے اس جد و جہد کے نتیجے میں۔ مدارس نے، مساجد نے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں وہ کام نہیں کیا جو اس جماعت اسلامی کی دعوت نے کام کیا۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم جیسے لوگ یونیورسٹیوں کے اندر گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکولر یونیورسٹیاں تھیں، مرد، عورتیں، بچے، مطلب ایک کو مخلوق، بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ یہاں ایسے ایسے لوگ آئے، ڈاکٹر بننے کے لیے آئے، اور ڈاکٹر اسرار بن کر جو ہے وہ چھا گئے۔ انجینئر بننے کے لیے خرم مراد صاحب آئے،
اور ایک بہترین دائی بن کے پوری دنیا کو جو ہے وہ روشن کر گئے۔ گورنمنٹ کالج کے اندر اکنامکس پڑھنے کے لیے پروفیسر خورشید صاحب نے داخلہ لیا، اور اس تحریک کی بدولت پوری دنیا کے اندر اسلامی معیشت کا ایک جگمگاتا ہوا خورشید بن کر جو ہے انہوں نے روشنی عطا کی۔ کتنی نسلوں کے ایمان کو اور اسلام کو اس دعوت نے کیا سے کیا کر دیا ہے۔ پھر تنظیم کھڑی کی پورے ملک کے اندر، اور وہ ایسی تنظیم جس میں قیادتیں بدلتی چلی گئیں۔ 4 نسلوں سے مولانا مودودی، میاں طفیل محمد صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، منور حسن صاحب، سراج الحق صاحب، اور آج حافظ نعیم الرحمن صاحب، نیچے سے اوپر تک ضلعوں کی قیادتیں بدل گئیں، صوبوں کی قیادتیں بدلتی ہیں۔ قربان جائیے، آپ کو دنیا میں ایسی جماعت نہیں ملے گی کہ جہاں اتنی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور اتنی آسانی سے آ جاتی ہیں، نہ کوئی پھوٹ پڑتی ہے، نہ کوئی تما سر اٹھاتی ہے، نہ کوئی لالچ آتی ہے، نہ کوئی گروپنگ ہوتی ہے، نہ کوئی لیگ پولنگ ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ کو ایسی تنظیم نہیں ملے گی۔ دنیا چاہے پاکستان کی ہو، مغرب کی ہو، کہیں آپ کو اس طرح کی تنظیم نہیں ملے گی۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی تائید و نصرت ہے۔ میں تو اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، ہم 4 بھائی اکٹھے نہیں رہ سکے۔ اب میرے 4 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، تو میں کل بھی ان کو کہہ رہا تھا، یار تم کیسے رہو گے، کیا کرو گے، کیا کیا چیزیں ہیں، کوئی یقین نہیں ہے۔ دوسری تیسری نسل میں تو پھر ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ یک جان، یک جہت، سب کچھ آپ کو ایسی مثال کہیں اور نہیں ملے گی۔ وراثتوں میں لوگ، وصیتوں کے اوپر، ایک ہماری لگی بگی تبلیغی نظام، تبلیغی جماعت، اس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ در آئی ہیں۔ وہاں پر بھی کبھی کبھی سوشل میڈیا میں پہلے وہ چھپ جاتی تھیں، اب وہ واضح ہو گئی کہ کون کس کی لیگ پولنگ کر رہا ہے، کون کس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی بڑا خیر رکھا ہوا ہے، ان سب جماعتوں کے اندر خیر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ بلند مقاصد سامنے رکھتے ہیں اور دین کی اس پوری ہماگیریت کو یقین رکھتے ہوئے تبلیغ اور تنفیذ اور حکومت الہیہ کے قیام کی جدوجہد کرتے ہیں، پھر خدمت خلق کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی جماعت کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب آئندہ کی حکمت عملی ہے کہ جماعت اسلامی کو بنانے والوں نے یہ کہا تھا کہ 4-5 نسلیں پتہ ماری کے ساتھ اپنے نیوکلیس کو مضبوط کرنا، تنظیم اور دعوت، خدمت، اس کے بعد ماس موومنٹ بن جانا، عوامی لہر بن جانا، تنظیم کے دائرے سے نکل کر تحریک کے دائرے میں پہنچ جانا۔ اور تحریک کا دائرہ کیا ہے؟ اربوں لوگوں تک آپ کا نام پہنچنا چاہیے، کروڑوں لوگوں کو آپ سے اتفاق ہونا چاہیے، لاکھوں لوگ آپ کے ہم رکاب ہوں۔ ایسی تنظیم، ایسی تحریک کھڑی کیجیے۔ اور یہ جماعت اسلامی پچھلے کچھ عرصے سے یہ کر رہی ہے۔ اسی لیے گوادر کی تحریک ہو، کراچی کی تحریک ہو، بجلی کے خلاف جدوجہد ہو، اور بلدیاتی نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہو، ملکی نظام کو بدلنے کی کوشش ہو، یہ بڑے بڑے پروگرامات، یہ بڑی بڑی جدوجہد عوام کو یقین دلانا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹوانے، لغاری، مزاری چودھری نہیں آئیں گے۔ لوگوں کی ایک ذہن کے اندر ایک چیز پھنسی ہوئی ہے، جماعت اسلامی بہت اچھی جماعت ہے، بہت زبردست تنظیم ہے، لیکن یہ جیت نہیں سکتی۔ جیتتا وہ ہے جس کے پاس ٹوانے، لغاری، مزاری چودھری۔ اور یہ جیت جو ہے وہ وقتی طور پہ لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہنچا دیتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ نتیجہ خیز نہیں ہے۔ ایک جرنیل 2/3 میجورٹی والی پارٹی کے لیڈر کو کان سے پکڑ کے پارلیمنٹ سے باہر نکالتا ہے، کوئی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہے، جب تک وہ سیڑھی دیتے ہیں وہ اقتدار میں رہتے ہیں، وہ سیڑھی کھینچ لیتے ہیں تو سانپ جو ہے وہ ان کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ سعودی عرب میں پناہ لیتا ہے اور کوئی بنی گالا سے جو ہے وہ راول پنڈی جیل کے اندر پہنچتا ہے، کوئی لندن میں جا کے پناہ گزین ہوتا ہے۔ اس اقتدار کی سانپ اور سیڑھی کے کھیل سے ہم نے باز رہنا ہے۔
ہم نے عوام کو لینا ہے. عوام کو بڑی تعداد میں جب بار بار لیں گے، بڑی جدوجہد کریں گے. مینار پاکستان بھی عوام آپ کے گرد ہوں، لیاقت باغ میں بھی آپ کے گرد ہوں، آپ کے دیر کے میدانوں میں بھی بار بار عوام آپ کے گرد چلیں، کراچی کے اندر بھی بار بار عوام آپ کے ساتھ چلے، تو لوگوں کو یہ یقین آ جائے گا کہ جماعت اسلامی عوامی ترجمانی کر رہی ہے. اس سے پہلے آپ کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا، ہم یہ کام کرتے تھے لیکن یہ لوگوں تک نہیں پہنچتا تھا، اس میں اخبارات اور ٹی وی رکاوٹیں ڈالتے تھے. اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر جماعت اسلامی اس جدوجہد کو تیز کرے گی، اور ہمیں یقین ہے کہ پورے ملک کے عوام اس جدوجہد کو جماعتی کے ساتھ، جماعت اسلامی کی قیادت کے ساتھ ہم رکاب ہو کر کامیابی کا یہ مورچہ بھی فتح کریں گے، جس طرح سے ہم نے پہلے مورچوں کو فتح کیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.